ہم اس وقت ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے۔ دودھ اچھا کہاں سے ملتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے۔ اگر ہمارے گھر کے قریب دکان ہے، دودھ اچھا نہیں ہے تو ہم دور جائیں گے، ہم مارکیٹ چینج کرتے ہیں۔ ہمیں اگر 10 منٹ کی مسافت پر بھی جانا ہے تو ہم اچھا دودھ لائیں گے۔ سبزی کہاں سے اچھی ملتی ہے، کہاں سے سستی ملتی ہے ہمیں پتہ ہے۔ کپڑے کہاں سے معیاری ملتے ہیں، کون سے مال سے ملتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ سارا راشن ایک جگہ امتیاز سے مل جائے گا یہ ہمیں پتہ ہے۔ جوڑیا بازار چلے جائیں، ہمیں اچھا سامان تھوک پر ہول سیل ریٹ پہ ملے گا، پتہ ہے۔ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے۔ گھر بنانے ہیں، گھر کی اتنی بلڈنگیں تیار کرنی ہیں، گھر کو پھر کلر بھی کرانا ہے، گھر میں ماربل بھی لگوانی ہے، سب کام کرنا ہے ہم نے، سب چیزوں کی فکر ہے۔ نوکری کی بھی فکر ہے، کہیں میری نوکری نہ چلی جائے، اور خدا کی قسم سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ اور یاد رکھنا میرا ایمان یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین میں ایسا کوئی چوپایا اور کوئی جانور نہیں ہے جس کو میں خدا رزق نہ دوں، جس کو میں رزق نہ دوں۔ جب رزق کا ذمہ خدا نے لیا ہے تو پھر پرواہ کس چیز کی؟ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، ہر چیز کی ٹینشن ہے۔ اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو ہمیں اپنے عقائد کی نہیں ہے، اگر ہمیں فکر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، باقی فکریں چھوڑو، وہ تو چلتی رہیں گی، حل ہوتی رہیں گی۔ جو اصل فکر ہے وہ آپ کے ایمان کی، وہ آپ کے عقائد کی، انہیں درست کریں۔ انہیں 3 گروہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، 3 گروہ، ان میں سے وہ گروہ بنیے کہ جو نبی کے اصحاب، حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ دنیا میں حملے کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت جو بغض جن ہستیوں کے بارے میں ہے وہ اصحاب رسول ہیں، وہ اصحاب، حالانکہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے قصیدے خدا قرآن میں پڑھتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری جماعتوں میں بہترین جماعت یہ ہیں، بہترین جماعت۔ اور اولئک هم خیر البریہ کا مصداق جمہور مفسرین کے مطابق صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور صرف قصیدہ نہیں پڑھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام و اکرام کی بھی، جو ہے وہ انعام و اکرام کا بھی اعلان فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ جو بہترین جماعت ہے، جنہوں نے اعمال نیک کیے، ایمان بھی لائے، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو اعزاز ہے، یہ اعزاز حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ صفی اللہ تک جتنی بھی اقوام آئی،
جتنی بھی ملتیں آئی، جتنی بھی امتیں آئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی جتنی بھی امت تشریف لائے گی، اس دنیا میں موجود ہوگی، یاد رکھیں یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یاد رکھنا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ صفی اللہ تک اور عیسیٰ صفی اللہ سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان جو رب کو ماننے والے ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن یہ اعزاز صحابہ کرام کو ان کی عظمتوں پہ کروڑوں سلام، اللہ اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں، جن کے بارے میں رب یہ اعلان فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں بڑے بڑے حاجی حج کرنے والے موجود ہیں، بڑے بڑے حج ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اعزاز حاصل نہیں ہے کہ پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں، اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ امید اس کے کرم تو یہی ہے کہ وہ راضی ہو گیا، کرم کی امید تو یہی ہے، لیکن اعلان کہیں نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے اعمال، ان کی محبت، ان کا خلوص، اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان فرما دیا۔ اے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح قصیدے پڑھے اور یہ قوم اور یہ ملت ایسی مقدس نفوس سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، یاد رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افترض علیکم حب اصحابی کما افترض صلاۃ کما افترض زکاۃ کما افترض الحج او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا لوگوں کہ جس طرح تم پر نماز فرض ہے، کہ جس طرح تم پر زکات فرض ہے، کہ جس طرح تم پہ حج فرض ہے، فرمایا اسی طرح تم پر میرے اصحاب کی محبت بھی فرض ہے، میرے اصحاب کی محبت بھی فرض ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ان اصحاب میں سے کسی ایک کا بھی بغض، کسی ایک کا بھی بغض تمہارے دل میں رہا، کسی ایک کا بھی بغض تمہارے دل میں رہا، نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں، نہ تمہارا حج قبول ہے، نہ تمہاری زکاتیں قبول ہیں، اور نہ ہی تمہارا ایمان قبول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ تمہاری حج، نہ تمہاری نمازیں، نہ تمہارا ایمان۔ اور یاد رکھیں الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بھی پیار کرتے ہیں،